بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ کے ساتھ پاک اسٹڈی 301 کے لیکچر نمبر 1 کو ڈسکس کروں گی، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کے لیے ایزی رہے گا، اور اس کے لیسنس کو ہم جلدی سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 پاک 301 کا ہے آئیڈیالوجی۔ اب آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک نظریہ ایک گروہ اور ایک قوم کے عقائد، اقدار اور نظریات کا ایک مجموعہ ہے۔ لوگوں کے معاشرتی شعور میں اس کی گہرائی سے آگ لگ گئی ہے۔ یہ اصولوں کا ایک مجموعہ ہے اور عمل اور رہنمائی نظام کا ایک فریم ورک ہے جو زندگی اور انسانی عمل کو ترتیب اور معنی بخشتا ہے۔ اب نظریات کچھ خاص اصولوں، نظریات اور مستقبل کے نقشوں پر زور دیتا ہے۔ یہ موجود سیاسی اور معاشرتی اور معاشی انتظامات کا جائزہ ہے جو اس کے اصولوں پر مبنی شعور پیدا کرتی ہے۔ یہ بعض اعمال، فلسفوں کو قانونی حیثیت دیتا ہے یا اس کا استحقاق دیتا ہے۔ آئیڈیالوجی قوم کو ایک سمت اور عالمی نظریہ دیتی ہے اور اس پر عمل درآمد متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان۔ اب نظریہ پاکستان نے ایک ارتقائی عمل کے ذریعے شکل اختیار کی ہے۔ تاریخی تجربے نے بنیاد فراہم کی۔ علامہ اقبال نے اس کی فلسفیانہ وضاحت کی۔ قائد اعظم نے ایک سیاسی حقیقت میں اس کا ترجمہ کیا، اور آئین ساز اسمبلی پاکستان نے مارچ 1949 میں مقاصد کی قرارداد منظور کی، اسے قانونی منظوری دے دی۔ یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو سمجھنے کی وجہ سے تھا کہ وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں کہ انہوں نے علیحدہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ تاہم جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہندو اکثریت والے جمہوری ہندوستان میں ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا مطالبہ الگ ریاست میں تبدیل کر دیا۔ نظریہ پاکستان ہندو معاشرے میں اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے جنوبی ایشیا کی مسلم کمیونٹی کی جبلت سے نکلا، ان کی سختی سے نکلا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ اسلام اور ہندو مذہب صرف دو مذاہب نہیں ہیں بلکہ دو معاشرتی احکام ہیں جن سے دو الگ الگ ثقافتیں پیدا ہوئیں، دونوں کے مابین مطابقت نہیں ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کا گہرا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اختلافات سیاسی بالادستی کی جدوجہد تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ دو معاشرتی احکامات کے تصادم میں بھی ظاہر ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود وہ مختلف ثقافتوں اور روایات کو فروغ دیتے رہے ہیں۔ ان کی کھانے کی عادات، موسیقی، فن تعمیر اور یہ سب دونوں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ مسلم قومیت کی بنیاد نہ تو علاقائی تھی اور نہ ہی نسلی یا لسانی یا نسلی، بلکہ وہ ایک قوم تھے کیونکہ وہ ایک ہی مسلک اسلام سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جن علاقوں میں وہ اکثریت میں تھے انہیں ایک خود مختار ریاست تشکیل دیا جائے جہاں وہ قرآن مجید اور سنت رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا حکام دے سکیں۔ اسٹوڈنٹس غور سے سنیے گا، اس طرح پھر آپ کے کنسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائیں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اب آگے ہے ٹھیک ہے، ہو گیا کہ جہاں وہ قرآن مجید اور سنت رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا حکم دے سکیں۔ آگے ہے پوائنٹ ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ کا ارتقاء۔ کنسیپٹ آف مسلم ایز اے نیشن، قیام پاکستان سے قبل ہی بحیثیت قوم مسلمانوں کا تصور تیار ہوا۔ پاکستان قومیت کا تصور بنانے کی بجائے مسلم قومیت
جاننے کی بجائے مسلم کہ اس تصور کی پیداوار تھا۔ سابقہ طور پر مسلم قوم پرستی اسلام کی آمد کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی، جس نے زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ نئے اصول متعارف کرائے۔ اس نے قرآنی تعلیمات پر مبنی سومی معاشرے کے قیام کے لیے انسانیت کے فدیہ کا وعدہ کیا ہے۔ میں مسلم قوم پرستی کی ابتدا برصغیر پہلے بھارتی اسلام قبول کرنے والے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ عرب تاجروں نے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں نیا مذہب اسلام متعارف کرایا تھا۔ محمد بن قاسم پہلا مسلمان حملہ آور تھا جس نے ہندوستان کا کچھ حصہ فتح کیا، اور اس کے بعد غزنہ کے محمود نے 17 حملے کیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے دروازہ کھولا۔ علی سودی، میران حسین زنجانی وغیرہ جیسے مسلمان صوفی اولیاء برصغیر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی معاشرے میں موجود برائیوں کو مسترد کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کی خالص عملی تصویر پیش کی اور زبردست تبادلہ خیال کیا۔ قطب الدین ایبک نے مستقل طور پر ہندوستان میں مسلم خاندان قائم کیا جو سلطنت اور مغل خاندانوں کے بعد ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں ایک مضبوط مسلم کمیونٹی ابھری تھی جو اپنی طرز زندگی، روایات، ہیروز، تاریخ اور ثقافت رکھتی تھی۔ مضبوط مسلم کمیونٹی ابھری تھی جو اپنی طرز زندگی، روایات، ہیروز، تاریخ اور ثقافت رکھتی تھی۔ اسلام ہندو مذہب میں جذب نہیں ہو سکتا تھا۔ دین الہی، بختی تحریکوں وغیرہ نے خالص اسلامی کردار کو برقرار رکھنے اور ایسے بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے مسلم علماء کے مابین ایک رد عمل پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اس سب سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے اور ان کے اولیاء نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور علیحدہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، کتنی زیادہ کوششیں کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے صنعتی اور سائنسی پیش رفت اور جدید زندگی حکمت عملی کی وجہ سے انگریزوں نے مسلم حکمرانوں پر فتح حاصل کی۔ جنگ آزادی 1857 ہندوستانی مسلمانوں کو ایک چونکا دینے والا دھچکا تھا جسے انگریزوں نے بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ مسلمانوں کو ڈالا گیا ہندوؤں کی مدد سے پسماندگی میں ہندوؤں کی مدد سے پسماندگی میں یہ ان غیر معمولی محرکات میں سے ایک تھی جس نے قوم پرستی کی الگ شناخت، مسلم قوم پرستی کے اعلان کی راہ ہموار کی۔ مسلم اسکالرز نے اسلامی قانون کی تعلیم میں اصلاح اور مسلم معاشرے میں اس کے اطلاق کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ان میں نمایاں نام سر سید احمد خان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی برادری کو بیدار اور رہنمائی کرتے تھے۔ ان کی تعلیمی مہم علی گڑھ معاشرتی متحرک ہونے کا ایک بہترین ذریعہ سوشل تحریک نوآبادیاتی حکمرانی کے تحت مسلمان نرمی کے لیے ثابت ہوئے۔ آگے اسٹوڈنٹس ایزی ہے تو آپ خود بھی ایک بار یہ ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، سب کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ہندی اردو کنٹروورسی۔ ٹھیک ہے، ہندی اردو تنازع، اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا۔
ہندو بحالی پسندی کی تحریکیں مسلمانوں کے خلاف اور بڑھ گئیں۔ ہندو قوم پرستی مسلم قوم پرستی کا حریف تھا۔ ہندوستانی قوم پرستی نے مسلمانوں کو اپنے مفادات کا مؤثر طریقے سے دفاع کرنے کے لیے سیاسی طور پر منظم کرنے پر مجبور کیا۔ 1857 کے بعد ہندی اردو تنازع ہندوؤں نے مسلم ورثہ اور عظیم مسلم سلطنت کی میراث پر سب سے بڑا حملہ کیا۔ ہندوؤں کو اردو کے ساتھ متعصب کیا گیا کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی۔ انہوں نے ہندی سے اردو کی جگہ سرکاری زبان بطور مطالبہ کیا۔ 1867 میں بنارس میں ہندوؤں کے ذریعے اردو کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ یہ ہندی اردو تنازع کا آغاز تھا۔ اس مسئلے پر سر سید نے ہندو مسلم اتحاد کے غیر مستحکم مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کی۔ ہندوؤں نے دفاتر میں ہندی کے ذریعے اردو کی جگہ لینے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اس سے مسلم علیحدگی کے احساس کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ آگے ہے مسلم قوم پرستی عظمت اصولوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے جس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی، معاشرتی معاشی انصاف، مساوات اور منصفانہ خیر۔ سیکنڈ ہے ایکوالٹی آف اپرچونٹی، تمام شہریوں کے لیے برابری کے مواقع، خواہ ذات پات، فرقے، مذہب یا علاقے سے قطع نظر ہوں۔ نمبر 3، مذہبی اور ثقافتی رواداری۔ نمبر 4، انسانی وقار اور حقوق کے احترام۔ غیر مسلموں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان کے عقائد پر عمل کرنے کی آزادی۔ نون اور مذاہب، یہ اصول آئینوں میں شامل ہیں۔ ہمیں حقیقت میں ان مقاصد کے حصول کی سمت کام کرنا چاہیے اور ایسے اصولوں اور اقدار کی عکاسی کرنے والے ادارے اور عمل تیار کرنا ہوں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، تو آپ کے یہ کنسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ جب یہ لیکچر لیں تو اپنے ہینڈ آؤٹ کو سامنے رکھیں تاکہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔